رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق ابن آدم بوڑھا ہوتا جاتا ہے، لیکن مال کی محبت اور عمر پر حرص، یہ خصلتیں جوان ہوتی جاتی ہیں، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ یہ جذبہ انسان کا کمزور نہیں پڑتا بلکہ طاقتور ہوتا جاتا ہے کہ نعمتیں بڑھ جائیں، سہولتیں آسائشیں زیادہ ہو جائیں، مال دولت سرمایہ یہ زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جائے، لیکن یہ غور و فکر کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں کہ جتنی نعمتیں بڑھتی جائیں گی اتنی ذمہ داریاں بھی بڑھتی جائیں گی، اتنی آخرت میں جواب دہی بھی بڑھتی جائے گی، احتساب بھی بڑھتا جائے گا۔ یہ سوچنے والا کوئی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جو تبصرہ فرمایا ہے لوگوں کی اکثریت کا حال وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو صرف گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ جو انسان سمجھتا ہے نا میرے پاس نعمتیں تھوڑی ہیں، اس پر بھی اتنی نعمتیں ہیں کہ وہ گن نہیں سکتا۔ یہ اللہ نے عام مخاطب کر کے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں۔ جب انسان گن نہیں سکتا تو حق کیسے ادا کر سکتا ہے، شکر کیسے بجا لا سکتا ہے، گن ہی نہیں سکتا۔ لیکن ساتھ اللہ نے یہ بیان فرما کے نا کہ نعمتیں بے شمار ہیں، انسانوں کی اکثریت پہ تبصرہ فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، فرمایا یقیناً انسان، البتہ دو تاکید کے لفظ جمع فرمائے ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان البتہ بڑا ہی ظالم، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کہ نعمت کے مقابلے میں ظلم کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ نعمت کے حصول کا تو جنون کی حد تک جذبہ ہے، لیکن ذمہ داری پہچاننے والا کوئی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ تبصرہ فرمایا کہ نعمتیں تو اتنی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے، لیکن انسان کی حالت کیا ہے؟ یقیناً انسان البتہ بڑا ہی ظالم، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ بھی نہیں فرمایا ظالم اور ناشکرا ہے، فرمایا بڑا ہی ظالم،
اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اب یہ دو باتیں تو لوگوں کی اکثریت میں پائی جاتی ہیں نا، جن کے اندر بڑا کچھ ہے، جو اللہ نے دو لفظوں میں بیان کیا، لظلوم کفار، کہ بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اب نعمت کے حوالے سے ظلم کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں بڑا ہی ظالم ہے۔ وہ ظلم کیا ہے؟ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نعمت کے حوالے سے انسان کی ذمہ داری ہے کہ انسان اپنا عقیدہ ٹھیک کرے، کسی بھی نعمت کو اپنی قابلیت اور اپنا استحقاق نہ سمجھے، جو بیماری اکثر لوگوں میں موجود ہے، اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور کا احسان سمجھے۔ بہت سارے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور یہ دونوں شکلیں ظلم ہیں کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں میری قابلیت کا نتیجہ ہے کہ مجھے یہ چیز ملی، وہ چیز ملی، یہ میری محنت کا بدلہ ہے، میری ہنر مندی ہے، میرا علم ہے، میری ذہنی کاوش ہے، صلاحیت ہے۔ جبکہ یہ سوچ تو فرعون، حامان، قارون اس قسم کے کافروں کی ہے، قرآن سے پوچھو۔ لیکن آج بہت سارے پڑھنے والے بھی اتراتے پھرتے ہیں نعمت پر، یہی سمجھ کے کہ میری قابلیت ہے، میری ہنرمندی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ القصص میں بیان کیا ہے قارون کا واقعہ، جس میں بڑے اسباق ہیں۔ ایک سبق جو اللہ نے بطور خاص بیان کیا وہ یہ ہے کہ اس وقت کے علم اور ایمان والے لوگوں نے قارون کو سمجھایا، احسن کما احسن اللہ الیک، کہ تیرے پاس یہ جتنا مال ہے، سرمایہ ہے، جتنی دولت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، تو تو اترانے کی بجائے، تکبر کرنے کی بجائے، فخر کی بجائے اس مال میں اللہ کے بندوں پر احسان کر۔ احسن کما احسن اللہ الیک۔ اب وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ لو اللہ کا احسان ہے، وہ کہتے ہیں انما اوتیتہ علی علم عندی۔ اللہ نے بطور خاص بیان کیا ہے قرآنی واقعات، ان کا انداز یہ ہے، عبرت آموز پہلو بیان کیے جاتے ہیں۔ وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی۔ کون سا احسان؟ کس اللہ کا فضل؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، صرف اور صرف میرے علم کی وجہ سے یہ سارا کچھ مجھے ملا ہے، میرے ہنر کی وجہ سے، میری قابلیت کی وجہ سے۔ اب کتنے ہی لوگ ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں کلمہ پڑھنے والے اسی قارونی سوچ میں مبتلا ہیں، حتیٰ کہ لوگوں کی حالت اتنی عجیب ہے، پریشانی آ جائے، قرضہ چڑھ جائے، کاروبار ٹھپ ہو جائے، تکلیف آ جائے تو بات بات پہ کہیں گے اللہ کو یہی منظور تھا، بس اللہ کی طرف سے تکلیف پہنچنی تھی، پہنچ کے رہی۔ جب حالات بدل جائیں پھر کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اب نہیں کہتا اللہ نے فضل کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یقیناً انسان بڑا ہی ظالم ہے۔ اب یہ ظلم ہے، اپنی قابلیت سمجھنا نعمت کو، یہ ظلم ہے، ظلم۔ انسان دنیا کا مشاہدہ کر کے بھی سمجھ نہیں پاتا، نہ قرآن و سنت پہ غور کر کے سمجھتا ہے۔
کہ کتنے ہی ہیں ہنرمند 2 وقت کے کھانے سے پریشان ہیں، اور کتنے ہی ہیں جن کے دماغ کا یہ حال ہے کہ رحل بہ رہی ہے، عقل بھی پوری نہیں، پر اسے پتہ ہی نہیں میرے خزانے کہاں کہاں ہیں۔ ہنر کیا ہوتا ہے؟ اور کیا ایک ہی شخص، اب ایک شخص جو ہے اس کی ہنرمندی، عقل مندی، ذہانت، فطانت وہ تو تقریباً ایک جیسی رہتی ہے نا، لیکن ایک ہی شخص کیا اس کے سارے حالات ایک جیسے رہتے ہیں؟ کبھی ہر طرف سے مال آ رہا ہوتا ہے اور کبھی ہر طرف سے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہنر کیا ہوتا ہے؟ قابلیت کیا ہوتی ہے؟ صلاحیت کیا ہوتی ہے؟ اب یہ ظلم ہے، نعمت کو اپنی قابلیت کا صلہ سمجھنا، یہ ظلم ہے، یہ قانونی سوچ ہے، یہ اہل کفر والا عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح نعمت پر کسی اور کے گیت گانا، آج کافر تو ہیں ہی کافر، بہت سارے کلمہ پڑھنے والے کیا اس بیماری میں مبتلا نہیں؟ کوئی یہ بولتا نظر آتا ہے فلاں نے میری جھولی بھری ہے، کوئی یہ کہتا سنائی دیتا ہے فلاں نے کرم کیا ہے۔ حتیٰ کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس پاکستان جیسی نعمت کو کیا کہتے ہیں؟ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان، پاکستان ولیوں کے کرم سے میرا ہے۔ کیا ہے یہ؟ ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ پہلی بنیاد پہ ہی ہم رہ گئے ہیں، اس لیے اللہ کا تبصرہ بجا ہے، ان الانسان لظلوم، بڑا ظالم ہے انسان، یا نعمت پر اپنی قابلیت بیان کرتا ہے یا کسی اور کے گیت گاتا ہے کہ فلاں نے کرم کر دیا، فلاں نے جھولی بھر دی، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ بیٹا اللہ نے دیا، نام پیر بخش رکھ دیا، اولاد اللہ نے عطا کی، نام غوث بخش رکھ دیا۔ نعمت کی پہلی سیڑھی پہ ہی لوگ مار کھا جاتے ہیں۔ اپنی قابلیت کہے تب بھی غلط ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے تب بھی غلط ہے۔ گاڑی اللہ نے دی ہے، پیچھے لکھ دیا صدقہ 5 تن پاک دا، لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے لوگ؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن نہیں سکتے، لیکن انسان کیا ہے؟ ان الانسان لظلوم، انسان بڑا ہی ظالم ہے۔ یہ ظلم ہے، نعمت کی نسبت یا اپنی قابلیت کی طرف کر دینا یا غیر اللہ کی طرف کر دینا، دونوں شکلیں خطرناک قسم کا ظلم ہے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری بتائی ہے، وما بکم من نعمہ فمن اللہ۔ یہ عقیدہ بنا لو کہ جس قسم کی بھی چھوٹی بڑی جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، فمن اللہ، اللہ کی طرف سے۔ حقیقت ہے ایک لمحہ نہیں لگتا، لمحہ نہیں لگتا۔ دولتیں بانٹنے والے پائی پائی کے لیے قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لمحہ نہیں لگتا۔ انسان کو پھر بھی نہیں سمجھ آتی قابلیت کدھر ہے بھلا؟ اللہ کی طرف سے، نہ اپنی قابلیت نہ کسی اور کا گیت۔ نعمت کے حوالے سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، نعمت چھوٹی ہے یا بڑیا کیا کہو، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے۔ وما بکم من نعمہ فمن اللہ۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ان الانسان لظلوم کفار۔ پہلے فرمایا ظالم بڑا ہے کہ نعمتیں اللہ دیتا ہے یا اپنے گیت گاتا ہے یا کسی اور کے گاتا ہے۔ دوسرا فرمایا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر، ناشکرا۔ ناشکری کیا ہے؟
ناشکری کی ایک شکل تو یہ ہے کہ آج اگر مجموعی لحاظ سے دیکھا جائے تو گزرے ہوئے وقتوں کے مقابلے میں مال لوگوں کے پاس زیادہ ہے. مجموعی لحاظ سے اگر دیکھا جائے، زیادہ پرانی بات نہیں، یہ خصوصاً 30-40 برس کے اندر تو بڑی تبدیلی آئی ہے. جب ہمارا بچپن تھا نا، جس کے گھر سائیکل ہوتی تھی لوگ کہتے تھے سوکھے ہیں ان کے گھر سائیکل ہے. اب جتنے گھر کے افراد ہیں اتنی موٹر سائیکلیں تو آئی ہیں، ورنہ 2-2 4-4 بڑی گاڑیاں ہیں. عمارتیں ہیں تو وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. شہر تو شہر، دیہاتوں کے اندر بنگلے کھڑے ہو رہے ہیں. ہر طرح کی سہولت گھر گھر میں موجود ہے. خوشی غمی کی رسمیں دیکھو تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہر بندہ ہی دولت مند ہے. تجوریوں کے منہ کھل جاتے ہیں. مجموعی لحاظ سے پہلے کی نسبت مال بہت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا لل فقر اخشى علیکم، مجھے اپنی امت کے بارے فقیری کا تو ڈر ہی نہیں اتنا. میں تمہارے بارے فقیری سے تو ڈرتے ہی نہیں کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، تمہیں ملے گا کچھ نہیں. مجھے تو ڈر ہی ہے تمہیں مال ملے گا، اور تم اس طرح پھر مال کے پیچھے پڑ جاؤ گے جس طرح پہلی قومیں پڑی، اور وہ مال تمہیں ہلا کرے گا جس طرح پہلوں کو ہلا کیا. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہر امت کا ایک بڑا فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. اور آج حقیقت ہے ہر بندہ کسی کو بھی اگر تولتا ہے تو مال کے ساتھ ہی تولتا ہے. انسان کی تو حیثیت ہی ختم ہو گئی ہے. رشتہ لینا ہے تب مال دیکھنا ہے، دینا ہے تب مال دیکھنا ہے، کوئی اور معاملہ کرنا ہے تب مال دیکھنا ہے. اس قدر یہ فتنہ اس وقت دنیا میں غالب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی اپنی دولت نمود و نمائش کے مواقع پہ بڑھا چڑھا کے ظاہر کرتا ہے. فتنہ ہے آج کے دور کا بہت بڑا مال. آپ نے فرمایا تھا، اور آپ نے فرمایا مجھے فقیری کا تو ڈر ہی نہیں، مجھے تو ڈر ہے مال زیادہ ہوگا. اور وہ حالات دن بدن آ رہے ہیں، مال بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کے پاس. لیکن لوگوں کی ناشکری کی حالت یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود کسی کو چھیڑ لو وہ آہ بھر کے کہے گا بس یہ اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے ہم روٹی کیسے کھا کے سوتے ہیں. یہ ناشکری کی انتہا نہیں تو اور کیا. خیر ناشکری ہے. خصوصاً کچھ مواقع تو لوگوں نے بنائی ناشکری کے لیے کہ اتنا کچھ اور پھر آ بھر رہا ہے کہ کچھ نہیں ہے. یا ناشکری کی دوسری شکل یہ ہے کہ نعمتیں بے شمار ہیں لیکن تکلیف معمولی آ جائے، ساری نعمتیں بھول کر اس تکلیف کو سر پہ اٹھا کے چیختا ہے اور چلاتا ہے، وویلا کرتا ہے. وہ جو باقی اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان پر حمد نہیں کرتا، شکر نہیں بجا لاتا، ایک تکلیف پر چیختا ہے اور اللہ کی ناشکری کرتا ہے کہ یہ کیا بن گیا ہے. 2-4 تکلیفیں اگر اکٹھی آ جائیں تو لوگ تو یہاں تک کہنے لگ جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے پہلے نعمتیں بھی تو کتنی کی ہیں، نہیں، پھر یہاں تک کہنے لگ جاتے ہیں اللہ کو میرا گھر ہی ملا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی باتیں عین لوگوں کی اکثریت کی جو حقیقت ہے اس کے مطابق کہی ہیں. فرمایا اللہ کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ تم صرف گننا ہی چاہو تو گن نہیں سکتے، لیکن انسان کی حالت کیا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بڑا ہی ظالم، بڑا ہی ناشکرا ہے. کہیں اللہ فرماتے ہیں قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں. وہ گئے شکر گزار. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حالات پڑھیے. نعمتیں دنیاوی اتنی تھوڑی تھیں، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوتے تھے اور دن کو جہاد بھی کرتے تھے، رات کو قیام بھی کرتے تھے، اور سجدے میں سر رکھ کے کہتے یا اللہ
تیری تعریف کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے. تو اس طرح ہے جس طرح تو نے خود اپنی تعریف کی ہے. وہ تھے شکر کرنے والے کہ صحیح البخاری اٹھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ کے قدم متورم ہو جاتے، ایک روایت میں ہے پھٹ جاتے. اللہ اکبر، پاؤں پھٹ جاتے کھڑے ہو کے، ورم ہو جاتا پاؤں میں. پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو اللہ نے انعام کیا ہوا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے پہلے ہی معاف کر دیے ہوئے ہیں، تو پھر یہ اتنا قیام کیوں؟ تو جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں. اس طرح یہ قیام کر کے شکر کر رہا ہوں کہ اللہ نے نعمتیں بڑی کی ہیں. تو نعمتوں کا تو بڑا جنون ہے آج، لیکن نعمت کے حوالے سے جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرنے والا کوئی کوئی ہے. اب پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ نعمت کو اللہ کی نعمت سمجھو، اللہ کی طرف سے سمجھو، نہ اپنی قابلیت نہ کسی اور کا فضل، کسی اور کے گیت نہیں، اپنے گیت بھی نہیں، اللہ کا انعام سمجھو. پھر شکر بجا لاؤ. شکر کیسے؟ اللہ اکبر. شکر 3 طرح سے ہوتا ہے. دل اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے کہ یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، دل اعتراف کرے. زبان نعمتوں کا اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نعمت کی ہے، یہ بھی نعمت کی ہے. متکبرانہ انداز میں نہیں، تحدیث نعمت والا انداز، شکریہ والا انداز. اور نمبر 3، اعضائے بدن سے عبادت اور اطاعت کر کے بھی شکر بجا لائے. اب لوگوں کی حالت بھلا کیا ہے؟ اللہ اکبر. میں ایک گاؤں میں درس کے لیے گیا، وہاں کے لوگوں نے ہمیں واقعہ سنایا. کہتے ہیں ادھر ایک چودھری ہے، اس کو کہو نا نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، بڑا مالدار ہے، امیر کبیر ہے، تو وہ تو صاف ہی کہتا ہے روزے رکھیں غریب، نمازیں پڑھیں مسکین، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں روزے رکھنے کی اور نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. آج لوگوں کی حالت یہ ہے کہ نعمت بڑھتی گئی، ناشکری بڑھتی گئی، نافرمانی بڑھتی گئی، اللہ سے اعراض بڑھتا گیا. حالانکہ جتنی نعمت بڑھے اتنی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے ذمہ داری. لیکن آج معاملہ الٹ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعمتیں اللہ کی بڑی ہیں، لیکن انسان بڑے ہی ظالم ہے، بڑے ہی ناشکرا ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کے پی کے پہن کے ان سے استفادہ کر کے اللہ کی بغاوت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے. اسی طرح نعمت کے حوالے سے تیسری ذمہ داری انسان کے سر پہ یہ ہے کہ نعمت کا استعمال صحیح کرے. نعمت اللہ کی طرف سے بھی دیا، یہ نہیں جو ہی مال آنا شروع ہوا گھر میں بے حیائی آنے لگ گئی، فحاشی اور بریانی کے آلات آنے لگ گئے، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی شروع ہو گئی. بالکل غلط ہے. نعمت کا استعمال درست ہو، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کے طریقے کے مطابق صرف کی جائیں، استعمال کی جائیں. یہ نہیں اللہ کی نعمت کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کے ذریعے اللہ کی ہی بغاوت کرے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کے ذریعے شیطان کی اطاعت کرے. آپ اپنے کسی ماتحت کو پیسے خرچ کر کے کوئی شے لے دیں نا، تو آپ تو پورا اس پر نظر رکھتے ہیں کہ میں نے تجھے یہ شے لے کے دی ہے، صحیح استعمال کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے. حالانکہ آپ تو صرف ایک ذریعہ ہیں، نعمت تو اللہ کی طرف سے ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کا تو حق ہی پھر بہت بڑا ہے. اس نے محاسبہ نہیں کرنا کہ میرے دیے ہوئے مال میں کرتا کیا ہے، اس نے سارا محاسبہ کرنا ہے. یہ تیسری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا درست استعمال. یہ نہیں کہ اللہ کی نعمت اللہ کی نافرمانی میں.
اور جذبہ یہی ہوتا ہے. اللہ نے نا قرآن کریم میں منافقوں کا کردار یہ بیان کیا جو آج ہمارے معاشرے کا اللہ ماشاء اللہ سارے نہیں. اللہ نے منافقوں کا کردار بیان کیا ہے کہ مال نہیں تھا تو کہتے اگر اللہ نے مال دیا بڑی خیرات کریں گے, بڑا صدقہ کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, فلاں نیکی والے کاموں میں خرچ کریں گے, فلاں نیکی والے کاموں میں خرچ کریں گے. اللہ اکبر, بڑی باتیں. لیکن فرمایا جب اللہ نے مال دے دیا, سورہ توبہ ہے پڑھ کے دیکھو قرآن, جب اللہ نے مال دے دیا تو ساری باتوں سے پھر گئے. ساری باتیں. آج بھی بڑے لوگ دیکھیں بڑی باتیں کرتے ہیں پہلے, ہاں جی میرے پاس مال نہیں, مال ہو نا میں نے مالداروں والا کام بھی کرنا, میں نے مال کو اچھے کاموں میں خرچ کرنا ہے. لیکن جب مال آ جاتا ہے سب سے پہلے موبائل بدلتا ہے, وہ سادہ چھوڑ کے ٹچ لیتا ہے جس میں سارے کوڑا کرکٹ موجود ہے. سب سے پہلے یہ تبدیلی آتی ہے. وہ صدقہ خیرات بھول جاتا ہے کہ مال آ گیا تو کہاں کا صدقہ کریں گے, کسی غریب کی مدد کریں گے, وہ فوراً بھول جاتی ہے. پھر جناب اینٹ روڑے پہ پتھر پہ مال شروع ہو جاتا ہے. گھر بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے, مال آ گیا, صدقہ خیرات کہاں, غریب کی مدد کہاں, مسجد کا سلسلہ کہاں, باتیں پہلے یہی. تو اللہ نے اس کو تو منافقوں کا کردار کہا جو آج بہت سارے کلمہ پڑھنے والوں کہ پہلے جذبہ کیا ہے بعد میں کیا ہے. اور میں کہتے تھے یہ کریں گے وہ کریں گے, جب اللہ نے دے دیا تو ساری باتوں سے پھر گئے, ساری باتوں سے. تو اس لیے اللہ کی نعمت کو اللہ کی اطاعت میں صرف کیا جائے. یہ نعمت کے حوالے سے تیسری ذمہ داری ہے جس کا انسان نے اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہے. چوتھی ذمہ داری کہ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے اللہ نے مخصوص احکامات جاری کیے ہیں. ایک مثال دے کے بات سمیٹتا ہوں. اہل ایمان کو, اہل اسلام کو زمین کا کوئی ایسا ٹکڑا علاقہ مل جانا جہاں وہ امن کے ساتھ اللہ کی شریعت پہ عمل کر سکیں, بہت بڑی نعمت ہے. اس حوالے سے ہم پاکستان کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں, کسی اور کا فیض نہیں, اللہ کی نعمت ہے, اللہ کا احسان ہے, انعام ہے کہ یہاں امن و سلامتی کے ساتھ دین پر عمل ممکن ہے. نعمت ہے اللہ تعالیٰ. لیکن اس نعمت کا یہ شکریہ نہیں سارے دن منہ میں باجے ڈال کے سڑکوں پہ شور مچاؤ, نہیں. اس نعمت کا یہ بدلہ نہیں سارا دن ڈیک بجاؤ, اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کرو کہ آج 14 اگست ہے, جشن آزادی, شرابیں پیو اور بدکاریاں کرو, یہ نعمت کا شکریہ ہے. نہیں, اس نعمت کا تو خاص حق ہے. وہ کیا اللہ نے سورہ حج میں بیان کیا ہے, فرمایا مومن ہیں ہی وہ. اب یہ حق ہم سے کتنی مدت گزر گئی ادا نہیں ہو سکا. ہر سال جشن بھی منایا جاتا ہے, 50 سالہ جشن بھی منایا گیا, 100 سالہ بھی منایا جائے گا, کوئی موقع نہیں ہے مسلمان قوم اب چھوڑتی. لیکن جو اللہ نے ذمہ سونپا تھا کہ اگر اہل ایمان کو زمین کا ٹکڑا مل جائے تو ان کی ذمہ داری کیا ہے, فرمایا 4 کام ان کے ضرور ذمہ ہیں جو ایک آیت میں ہیں. یوں بہت ساری ذمہ داریاں, 4 بڑے بڑے کام. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. فرمایا مومن وہ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین کا کوئی ٹکڑا دے دیں, کوئی ریاست خطہ عطا کر دیں, وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں. نماز کا نظام یہ ہے کہ اذان کے وقت پھر نماز ہی ہو اور کوئی کام نہ ہو, نماز کا نظام قائم کرتے ہیں. نمبر 2, زکوٰۃ کا پورا نظام قائم کرتے ہیں کہ صحیح طریقے سے جن کے ذمے ہیں ان سے وصول کی جائے, جو حقدار ہیں ان کو ادا کی جائے. نمبر 3, امر بالمعروف, لوگوں کو نیکی پہ لگانے کا وہ پورا نظام قائم کرتے ہیں. امر بالمعروف یہ نہیں مطلب اس کا بھائی نماز پڑھا کرو, برائے مہربانی مسجد میں موبائل بند کر لو, یہ امر بالمعروف نہیں ہے, یہ تو ترلا منت ہے.
امر بالمعروف کا مطلب ہے کہ اس خطے کے لوگ قوت کے ساتھ لوگوں کو نیکی پہ لگائیں، لوگوں کو نمازی بنائیں، زکات دینے والے بنائیں، عورتوں کو پردے کا پابند بنائیں، لوگوں کو کاروبار میں حلال پر لگائیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں، کہ برائی سے روکنے کا پورا نظام قائم ہو، لوگوں کو سود سے روکنے کا، جوے سے روکنے کا، دیگر برائیوں سے روکنے کا پورا نظام قائم ہو۔ جشن سالانہ بھی، جشن 50 سال کا بھی ہے جی، جشن آزادی، یہ 4 ذمہ داریاں اللہ نے لگائی ہیں۔ کیا ہمارے ملک میں یہ 4 ذمہ داریاں پوری ہیں؟ ہم کر سکے ہیں آج تک پوری؟ اللہ تعالی ہمیں ٹھنڈے دل سے ان ذمہ داریوں کے حوالے سے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہمارے سر پر عائد ہوتی ہیں ہمیں وہ بجا لانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔